نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک و اصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ رمضان کی فضیلت، اس کی عظمتیں اور اس ماہ مبارک کا احترام کرنے والوں کو اجر و ثواب کے حوالے سے سلسلہ وار نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی نشست میں حسب وعدہ رمضان کے حروف اور اس کی برکتوں کے حوالے سے اور اسی کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو کن انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، کیا اس کے لیے اجر و ثواب رکھا گیا ہے، کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ بارہا یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کو بڑی ہی برکتوں والا بنایا ہے۔ کوئی بندہ بھی جو اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ کی اطاعت کرے، اس ماہ مبارک میں اللہ کی رحمت سے خالی نہیں کیا جائے گا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اسے محروم کیا جائے گا۔ اسی لیے بندوں کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کا احترام کرے اور مہینے کی طرح اس مہینے کو نہ گزارے، بلکہ اس مہینے کے ہر دن اور ہر رات کی قدر کرے اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ جہاں رمضان اپنے اندر بہت ساری نعمتیں اور برکتیں لیے ہوئے ہیں، وہیں پر اس رمضان کے حروف کی تحقیق بھی کی گئی، اور اس حروف کے تحقیق کرنے والے کی ذات کا نام ہے پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے 5 حروف ہیں۔ سب سے پہلے ہے را، جس کا معنی ہے رضوان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی۔ دوسرا حرف ہے رمضان میں میم، جس سے محابت اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور بخشش۔ اسی طرح تیسرا حرف ہے زمان اللہ یا زمان اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری۔ چوتھا حرف رمضان میں الف،
الفت کا ہے، اور 5واں حرف رمضان میں نون، اور یہ نون سے نور مراد ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس فرمان سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والا، احترام کرنے والا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے لیے مہربانی اور بخشش کی خوشخبریاں بھی سنائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، اور وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو خاص ہدایتیں اور خاص روشنی نصیب فرماتا ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو ماہ رمضان کے روزے رکھے اور ماہ رمضان کا احترام کرے۔ اسی طرح فرمایا گیا کہ ماہ رمضان کی مثال تمام مہینوں میں ایسی ہے جیسے سینے میں دل، یا انسانوں میں انبیاء کرام، یا شہروں میں حرم۔ حرم ایک ایسی بزرگ جگہ ہے جہاں پر دجال لعین داخل نہیں ہو پائے گا۔ ماہ رمضان میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، اور خود رمضان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے احترام کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا اس نے میرا احترام کیا تھا، اس کے حق میں میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اس ماہ مبارک میں سرکش شیاطین کو جگڑ دیا جاتا ہے۔ دل کی جلا معرفت اور ایمان کے نور سے ہوتی ہے، اسی طرح ماہ رمضان کی زینت تلاوت قرآن پاک سے ہے۔ جو شخص ماہ رمضان میں نہیں بخشا گیا، پھر اس کے لیے کون سا مہینہ ہوگا جس مہینے میں وہ بخشا جائے گا؟ بندے پر لازم ہے کہ توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو، اور گریہ وزاری کا وقت گزرنے سے پہلے اپنے برے اعمال پر گریہ وزاری کر کے اپنے لیے بخشش کے سامان تیار کرے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس قول میں کئی باتیں بیان کی گئی، جو باتیں ہماری زندگی سے اور ہماری آخرت سے، ہماری بخشش اور ہماری نجات سے تعلق رکھتی ہیں۔ تمام باتوں کی اصل یہی ہے کہ جس قدر ہو سکے بندہ اس ماہ مبارک میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بنانے کی کوشش کرے۔ اگر یہ عمل بندہ کرتا رہے گا تو یقیناً اس کی زندگی بھی بہتر ہوگی اور اس کی آخرت بھی بہتر ہوگی۔ اب آئیں، روزے کے تعلق سے آپ نے درمیان میں بھی کچھ سنا تھا، ہماری نشستوں میں درمیان میں کچھ احادیث آئی تھیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین پیش کیے گئے تھے کہ روزے داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی حوروں کے ساتھ ساتھ اور کن کن انعامات کا حقدار بنایا ہے۔ اب کچھ فضیلتیں روزے کی سن لیں تاکہ ہماری طبیعتیں روزوں کی طرف مائل ہوں، اور صرف اس روزے کی طرف مائل نہ ہو جس میں بھوک اور پیاس ہو، بلکہ اس روزے کی طرف مائل ہو جس میں بندہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے، ساری خطاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکے۔ سب سے پہلے تو یہ بات سماعت فرما لیں کہ اعلان نبوت کے 15ویں سال 10 شوال سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا، اور اسی آیت مبارکہ کے ذریعے فرض ہوا جو آیت بار بار پڑھی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزے فرض فرمائے،
لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت پر روزے فرض رہے، اور یہ اور بات ہے کہ بعض دن کے روزے فرض رہے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ کچھ امت پر رمضان کے روزے فرض تھے مگر انہوں نے اس کی قدر نہ کی، اور وہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہم رمضان گرمی میں نہیں بلکہ سردی میں ہم رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں گے۔ غرض کے جیسے کتابوں میں تبدیلی کی تھی، تحریف کیا تھا، ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں انہوں نے تبدیل کر کے اپنے آپ کو اس عظیم نعمت سے محروم کر دیا۔ اب یہی ذمہ داری اور یہ فریضہ امت محمدیہ کے لیے رہا، اور چونکہ رمضان کا یہ مہینہ خاص امت محمدیہ ہی کے لیے تھا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اب ہم اور آپ اندازہ کر لیں کہ امتی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، بندوں کو کتنی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے کہ پورا مہینہ اپنے بندوں کے حوالے کر دیا۔ اب بندے اس کی کیسے قدر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھتا بھی ہے، اس کو جانتا بھی ہے، اور بندوں کی حالات سے وہ بخوبی واقف ہے۔ بے شمار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بھی اس روئے زمین پر ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے اپنی عزتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے لیے بخشش کے دروازے کھلواتے ہیں، اپنے لیے نجات کے سامان تیار کرتے ہیں، مگر کچھ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ماہ مبارک میں ایسے بھی ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کے ملنے کے بعد اس ماہ مبارک کا ویسا احترام نہیں کرتے جیسا احترام کرنا چاہیے، اس ماہ مبارک کی طرف ویسے توجہ نہیں کرتے جیسے توجہ کرنی چاہیے، اس ماہ مبارک کی ویسی تعظیم نہیں کرتے جیسی تعظیم کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص، ایک یہودی یا کسی اور مذہب کا تھا، عیسائی تھا شاید، ایک بد مذہب جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت میں اپنے بیٹے کو لے کر بازار کی طرف جاتا ہے تاکہ کچھ سامان اپنے گھر کے لیے خرید کر لائے۔ بیٹے کو لے گیا، راستے میں بیٹے کو کوئی چیز پسند آئی، اس نے لے کر اسے کھانا شروع کر دیا۔ ابھی بچے کا کھانا ہی تھا کہ باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کے مہینے میں تو کھاتا پیتا ہے؟ تو بچے نے کہا کہ ابا جان آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ یقیناً میں کھاتا ہوں، مگر میں لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا، روزے داروں کے سامنے نہیں کھاتا، ان سے چھپ کر کھاتا ہوں تاکہ انہیں اپنے روزوں کا احساس نہ ہو۔ یہ باتیں ہو گئی، کچھ وقت کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ پڑوسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت کے باغوں میں ٹہل رہا ہے۔ پڑوسی نے پوچھا کہ جنت تو ہمارے لیے ہے، تو جنت میں کیسے گیا؟ کہا میں بھی تم ہی میں سے ہوں۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ ہم نے تو تجھے کلمہ پڑھتا ہوا نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کہ رمضان کے مہینے کا میں نے احترام کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے احترام کی برکت سے مجھے ایمان کی سعادت عطا فرما دی۔ ہم اور آپ اندازہ کریں کہ ایک غیر مذہب کا رمضان کے مہینے کا احترام کرے اور اس مہینے کی حرمت کی وجہ سے اپنے بچے کو لوگوں کے سامنے کھانے پینے سے روکے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بے ایمان کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے رحمت کے کتنے خزانے کھولے گئے ہوں گے، ایمان والوں کے لیے نعمت اور بخشش اور عطا کے کتنے خزانے کھولے گئے ہوں گے۔ اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کو ایسے ہی نہ گزارو، معمولی سے پیٹ کا درد، معمولی سے جسم کا درد، معمولی سی بیماری، اپنے نفس کو خواہشات سے نہ روک سکنا کہ کسی کو بار بار کھانے کی عادت ہے، وہ اپنے بھوک کا تصور کرتے ہوئے روزہ نہ رکھے، کسی کو بار بار پانی یا مشروب پینے کی عادت ہے، وہ اپنی پیاس کا تصور کر کے روزہ نہ رکھے، کسی کو کوئی اور چیز کا شوق ہے، پان کا، گٹکوں کا شوق ہے، سگریٹ کا شوق ہے کہ ہم بغیر اس کے نہیں رہ سکتے، یقیناً یہ بہت بڑی شقاوت قلبی ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے۔
اب بعض بندے یہ بھی سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم موقع نکال کر روزہ رکھ لیں گے، تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص لوگوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس وقت کیا روزہ رکھے گا جب لوگ کھانا کھا رہے ہوں، افطار کر رہے ہوں۔ افطار کا مطلب یہ کہ لوگ بھوک اور پیاس سے بچ گئے ہوں اور 3 ٹائم کا کھانا کھاتے ہوں، ویسے ٹائم میں یہ شخص کیا روزہ رکھے گا جب روزہ رکھنے والوں کے ساتھ میں اس نے روزہ نہیں رکھا۔ کوئی بہانہ آپ کا دنیا میں شاید لوگ مان لیں، آپ کے حیلوں میں، آپ کے مکر میں لوگ آپ کے مکر کا شکار ہو جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیت سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماری سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی صحت سے واقف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سینوں میں اٹھنے والے خیالات سے واقف ہے، آپ کے دماغ میں رہنے والی بسی ہوئی چیزوں سے واقف ہے۔ اس اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ قیامت کے دن اگر یہی سوال ہو اور بندہ کہے کہ میرے فلاں درد تھا، میرے ایسے درد تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو کھول دے آپ کے سامنے، تو پھر آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ لہٰذا روزہ بندوں کے لیے نہیں ہے، روزہ اللہ کے لیے۔ سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں، جتنی عبادتیں بندہ کرتا ہے یہ بندوں کے لیے نہیں ہوتی، یہ عبادتیں اللہ کے لیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیں میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا اللہ ہی کے لیے جو رب العالمین ہے۔ تو روزہ دنیا والوں کے لیے نہیں ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انسان کے کسی عمل کی جزا نہیں دے سکتی جیسے اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ جتنی عبادتیں ہیں سب خدا کے لیے ہیں، خدا کا حکم ہے، خدا کے لیے عبادت کرنی ہے۔ آپ روزی کمائیے تو یہ آپ اپنی اولاد کے لیے، آپ تجارت کیجئے یہ آپ کے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، آپ مکان بنائیے یہ آپ کے اپنے رہنے کے لیے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اپنے لیے ہیں، مگر عبادتوں کا جہاں تک تعلق ہے، ان تمام عبادتوں کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہے۔ جب تک بندہ عبادتوں کی طرف صحیح طور پر توجہ نہیں کرے گا اور عبادت کرتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا کہ میں خدا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس وقت تک اس بندے کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت اختیار نہیں کرتی۔ تو عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ روزہ بندوں کے لیے نہیں ہے کہ بندوں کو کہہ دیا اور ہم سمجھے کہ چلو اب بچ گئے، اب ہم روزہ نہیں بھی رکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، اب ہم روزہ چھوڑ بھی دیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، 1-2 دن کیا پورا مہینہ بھی روزہ نہ رکھیں، ہم نے تو کہہ دیا ہے پیٹ کا درد ہے، ہم نے تو کہہ دیا ہے سر کا درد ہے، ہم نے تو کہہ دیا ہے بیماری ہے۔ تو اب اگر اس طریقے کی سوچ اگر کسی بندے کی ہے تو یہ ذہن میں رکھ لے کہ بندوں سے کہہ کر آپ نے اپنی طبیعت کو تو خوش کر لیا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ معمولی سے معمولی بیماری کی وجہ سے روزوں کو چھوڑ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ انسان جتنا بھوکا رہتا ہے اتنا اس کے لیے فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جب کبھی بیمار کسی ڈاکٹر کے پاس جائے تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی غذا پر کنٹرول کیجئے، آپ اپنے کھانے پر کنٹرول کیجئے۔ کھانے سے موٹاپا آتا ہے، کھانے سے سستی آتی ہے، طبیعت میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں۔ اب میں اگر مثال دوں تو آپ خود سمجھیں گے کہ سحر کرنے کے بعد بہت سارے بندے فجر کی نماز ادا نہیں کرتے، اس لیے کہ طبیعت پہ ایک قسم کا بوجھ آ جاتا ہے۔ کیوں؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب 14 گھنٹے بھوکے رہنا ہے تو خوب کھاؤ، اتنا کھاتے ہیں کہ سحر کرنے کے بعد اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ اب کیا پتہ چلا کھانے سے پیٹ نہیں بھرتا، صرف اگر ضرورت سے زیادہ بندہ کھا لے تو اس کی طبیعت میں بوجھ آتا ہے، اس کی طبیعت میں سستی آتی ہے، اور اس سستی کا سب سے بڑا نتیجہ یہ بنتا ہے کہ بندہ فجر کی نماز سے محروم ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی پڑھ بھی لے تو بڑی مشکل سے نماز پڑھ لیتا ہے۔ دوسری بات کہ زیادہ کھانے سے انسان کی طبیعت میں مستی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے زیادہ کھا لیں، زیادہ پی لیں تو 14 گھنٹے تک یہ چیزیں ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں، سائنٹیفک طریقے سے بھی اس میں بیماریاں ہیں، اس سے پریشانی ہوتی ہے،
اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل کی یہ بات خلاف ہے۔ اسی طرح جب افطار ہوتا ہے تو افطار کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ چند کھجوریں کھا کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، نماز ادا کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ زیادہ کھا کے نماز ادا کرتے ہیں، اور پھر نماز کے بعد پھر کھانے کا ایک سیشن ہوتا ہے، اور اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر عشاء کی نماز کا خطرہ ہوتا ہے، تراویح کی نمازوں کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر چیز کو اپنی امت کے سامنے ظاہر فرما دیا۔ اسلام کا کوئی حکم امت کے لیے ایسا نہیں ہے، اب اس کے ماننے والوں کے لیے، کہ جو اس کی طبیعت پر گراں گزرے، جو اس کی طبیعت کی خرابی کا سبب بنے، جو اس کی پریشانی اور مصیبت کا سبب بنے۔ اسلام کا کوئی حکم اس کے ماننے والوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، روزہ رکھو صحت حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روزہ رکھو صحت حاصل ہوگی، اس سے کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ ہاں، محققین فرماتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں، کوئی ایسی بڑی بیماری ہو کہ جس سے جو روزے کی وجہ سے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، اور کوئی طبیب جو متشرع ہو اور ایسا شخص ہو کہ جو شریعت کے احکام سے واقف ہو، ایسا طبیب اگر کسی بندے کو یہ کہتا ہو کہ آپ اگر روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہے، تو پھر اس طبیب کے مشورے پر آپ اس وقت روزوں کو چھوڑ سکتے ہیں، اور پھر بھی اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ اپنی طبیعت پر کنٹرول کرتے ہوئے روزہ رکھ سکتے ہیں، تو پھر شریعت آپ کو اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ مگر یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں، چھوٹی چھوٹی بیماریاں تو روزوں سے ختم ہوتی ہیں۔ پیٹ کا درد بھوکے رہنے سے ختم ہوتا ہے، سر کا درد تھوڑی دیر کے لیے اپنی ڈائٹ پر، اپنے کھانے پر کنٹرول کرنے سے ختم ہوتا ہے۔ جسم کی کئی بیماریاں روزے کی برکت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ جس قدر روزہ رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو اتنی ہی سلامتی عطا فرمائے گا۔ اس کے جسم میں روزہ رکھنے سے کسی قسم کی خرابی پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ بہانے بنا کر لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر میں نے یہ کہا کہ روزہ لوگوں کے لیے نہ ہو، روزہ اللہ کے لیے ہو۔ اگر آپ نے روزہ رکھ بھی لیا، لوگوں سے کہہ بھی دیا کہ میں روزہ ہوں، تو انسان آپ کو کیا دے گا؟ ممکن ہے آپ کے لیے افطار کا کچھ سامان تیار کر دے، افطار کے بعد کھانے کا کچھ سامان تیار کر دے، یا پھر آپ کے پاس سحر کا سامان نہیں ہے تو سحری کا انتظام کر دے۔ اتنا ہی تو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے علاوہ انسان دعا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو برکتیں دے، آپ کو نعمتیں دے، یہ سب کر سکتا ہے۔ مگر جب بندہ خدا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے فرماتا ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں۔ آپ دیکھیں، کئی اعمال کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور کئی اعمال کا بدلہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ نماز کی بات کریں تو تنہا نماز پڑھنے کا اتنا ثواب، جماعت سے نماز پڑھنے کا اتنا ثواب، نمازی کو یہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اس کا سارا، اس کے اعمال کا بدلہ لکھ دیا گیا کہ نماز ایسی پڑھنے والے کو ایسا ثواب ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے والے کا ثواب الگ ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر پڑھنے والے کا ثواب الگ ہے۔ اسی طرح حج کے ثواب کا بھی ذکر ملتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کے ثواب کا بھی ذکر ملتا ہے، صدقے کے ثواب کا بھی ذکر ملتا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں بہت ساری ایسی باتیں موجود ہیں
جس میں اس کے ثواب کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، روزوں کے ثواب کا بھی تذکرہ ملتا ہے، اور یہ اس لیے ہے تاکہ بندوں کو روزوں کے ثواب کا اندازہ ہو کہ کم سے کم روزے داروں کے لیے اتنا تو ہے۔ اگر ثواب کا ذکر نہ کیا جاتا تو ممکن ہے کہ بندہ روزہ نہ رکھتا، ذکر اتنا ہے تو بہت سارے نہیں رکھتے، ممکن ہے بندہ روزہ نہ رکھتا، اسی لیے روزوں کے ثواب کا بھی ذکر کیا گیا تاکہ لوگ بندے یہ سمجھے کم سے کم، اور اگر میں یہ کہوں یہ کم سے کم باقی تمام فرائض سے زیادہ ہے، یہ کم سے کم کی جو ہم بات کر رہے ہیں، یہ کم سے کم روزوں کی جو ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ نے سنا پچھلی نشست میں جنت کی حور، جنت کا مکان، جنت میں حوروں سے نکاح، جنت میں پھر اس کا بستر، اس کی بیٹھک، اس کا مسند، اس کو کھانے کی غذائیں، یہ تمام چیزیں آپ نے سن لی۔ ایک تفصیل رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بیان فرما دی، اور یہاں پر کم سے کم جزا کا بیان ہوا، اور سب سے بڑی روزے داروں کے لیے جزا یہ ہے، سب سے بڑا انعام روزے داروں کے لیے یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں روزے داروں کو بدلہ عطا کروں گا۔ فرشتوں کے ذریعے دلایا گیا تو حساب سے دیا جاتا ہے، اور جب اللہ دیتا ہے تو بغیر حساب کے عطا فرماتا ہے۔ نہ جانے اس ذات نے اپنے بندوں کے لیے روزوں کا کیا انعام رکھا ہوگا، اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے رمضان کا، اور پھر یہ سوچے کہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرنی ہے، تو رمضان کے ایک روزے کا جو ثواب رمضان میں ملتا ہے، پورا سال روزہ رکھنے پر بھی وہ ثواب بندے کو اتنا نہیں عطا کیا جاتا جتنا رمضان کے ایک روزے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام روزے داروں کا اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ہے۔ عزیزان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا، روزے کا ثواب یا عبادتوں کا ثواب بندے نہیں دیتے، خدا دیتا ہے، اور جب روزے کی باری آئی ہے، اور یہ ثواب اس لیے ہے کہ بندہ قیام کرتا ہے، بندہ زکوٰۃ دیتا ہے، بندہ حج کرتا ہے، تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام ہیں، طریقے بتائے گئے، سلیقے سکھائے گئے، مگر ان تمام احکامات میں بندے کو کھانے پینے سے نہیں روکا گیا۔ ایک نماز ہے، جتنی دیر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اتنی دیر آپ کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیں، نماز ختم ہوتے ہی آپ پانی پی سکتے ہیں۔ مگر جب روزے کی بات آتی ہے تو روزے کا تعلق ڈائریکٹ نفس سے ہے، نفس کی مخالفت سے ہے، نفس کے تقاضوں کو ختم کرنے سے، نفس کی خواہشات کو پس پشت ڈالنے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے یہی چاہتا ہے، میرے بندے میری خاطر اپنے نفس سے مقابلہ کر، میری خاطر اپنے نفس سے مجاہدہ کر، میری خاطر تو اپنے نفس سے لڑ، اور اگر تو نے دنیا میں میری خاطر اپنے نفس سے مقابلہ کیا، اپنے نفس سے تو لڑتا رہا، تو یاد رکھ اس کا انعام تیرے لیے اس قدر ہے کہ تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں قیامت کے دن جب تمام بندے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور اب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، ایسے میں روزے داروں کو ایک دسترخوان لگا کر بٹھا کر انہیں کھلایا جا رہا ہوگا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ تو کھانے پینے میں مست رہیں گے، اللہ کا انعام انہیں وہیں سے شروع کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اس حدیث قدسی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، بندہ میری خاطر رکھتا ہے، نفس سے مقابلہ کرتا ہے، کھانا سامنے ہے کھاتا نہیں ہے، پانی سامنے ہے پیتا نہیں ہے،
اپنے نفس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. نفس کہتا ہے بہت پیاس لگی ہے، نفس کہتا ہے بہت بھوک لگی ہے، مگر بندہ کہتا ہے نہیں نہیں. نفس کہتا ہے اکیلے میں تنہائی میں کھا لے، کوئی نہیں دیکھتا وہاں کھا لے. بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، وہاں تو میرا رب بھی تو دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھتا تو کیا ہوا. یہ سارے معاملات، یہ ساری سوچ اور یہ ساری فکر بندے کو خدا کا مقرب بنا دیتی ہے. اسی لیے میں نے اس نشست کے آغاز ہی میں کہا تھا کہ روزہ اللہ تبارک و تعالی کے ولی بننے کا ایک آسان ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بننے کا ایک آسان ذریعہ ہے یہ روزہ. اسی لیے ماہ رمضان کے آتے ہی روزہ رکھو. اب اس حدیث پاک کو، اس حدیث قدسی کو محققین نے ایک دوسرے انداز سے بھی پیش کیا ہے، اور وہ انداز یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس کو اس انداز سے پڑھا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا الصوم لی وانا اجزی بہ، او کما قال، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس روزے کا بدلہ میں خود ہو جاؤں گا. اور یہ بات حقیقت سے تعلق بھی رکھتی ہے. روزے کا تعلق صبر سے، اور صبر کرنے والا بندہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کا ہو جاتا ہے روزے کی بدولت. کتنا بڑا انعام ہے بندے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی قربت بھی حاصل ہو رہی ہے، اللہ کی معیت بھی نصیب ہو رہی ہے. اور جس بندے کے ساتھ خدا ہو جائے اس بندے کو دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہر شے اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے اپنے بندے کے اختیار میں دے دیتا ہے. سلطان محمود غزنوی کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے ان کے پاس آ کر شکایت کی کہ ایاز کو آپ سے نہیں، آپ ان کے غلام تھے، ایاز سید زادے تھے. کہنے لگے ایاز کو آپ سے نہیں بلکہ آپ کی دولت سے محبت ہے، اسی لیے وہ آپ کے بہت قریب رہتے ہیں اور اسی لیے وہ آپ کی ہر بات میں ہاں کرتے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے ایاز کو آزمانے کے لیے اور لوگوں کی باتوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اعلان فرمایا کہ آج کے دن خزانے کے دروازے کھولے جا رہے ہیں، جسے چاہیے آئے اور خزانہ لے لے. لوگ دن کا انتظار کرنے لگے، وقت کا انتظار کرنے لگے. دن اور وقت آیا، لوگ چلے محل کی طرف، خزانے کے دروازے کھلے. جتنے لوگوں نے ایاز کی شکایت کی تھی وہ بھی انہی لوگوں میں شامل تھے جو خزانہ لینے آئے تھے. سب نے اپنے اپنے حصے کا خزانہ لے لیا. ایاز سلطان محمود غزنوی کے پاس کھڑے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ ایاز جاؤ تم بھی لے لو، تمہارے بھی کام آ جائے، تمہیں کچھ نہیں چاہیے. تو ایاز نے اپنا ہاتھ بادشاہ کی پیٹھ پر یا بادشاہ کی گردن پر رکھا یا کاندھے پر رکھا. بادشاہ سمجھ گئے اور کہا ایاز تمہارا یہ ہاتھ رکھنا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہمیں چاہتے ہو. ایاز عرض کرنے لگے ہاں بادشاہ، خزانہ کل ختم ہو سکتا ہے، آپ اگر میرے ساتھ ہو تو مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اسی طرح انسان کے گھر سے رزق ختم ہو سکتا ہے، دولت ختم ہو سکتی ہے، تجارت ختم ہو سکتی ہے، تمام دنیاوی ساز و سامان ختم ہو سکتا ہے، مگر جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی معیت ہو، جو بندہ خدا کے قریب ہو چکا ہے، اس کے پاس سے کچھ ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ کائنات کا مالک اس کے ساتھ ہے، کائنات کا خالق اس کے ساتھ ہے، رزاق اس کے ساتھ ہے، ناصر اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفتوں کے ساتھ اپنے اس بندے کی مدد فرماتا ہے
جو بندہ خدا کا مقرب اور محبوب بن جاتا ہے۔ تو روزے سے جو فائدہ ہوتا ہے اس فائدے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی سے اس روزے کا بدلہ پاتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالی کی معیت بندے کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اور میں کہتا ہوں، میں نہیں بلکہ تمام محققین کہتے ہیں کہ بندے کے لیے اس سے بڑا انعام روزے کے حوالے سے اور کچھ نہیں ہے۔ کوئی دوسری عبادت جو بندے کو اس مقام تک پہنچا دے؟ پیسہ جیب میں ہے مگر کھا نہیں رہا ہے روزے کی حالت میں، یوں تو جب بھوک لگتی تھی کھا لیتا تھا۔ پیسہ جیب میں ہے مگر کوئی پانی کا بوتل یا کوئی سافٹ ڈرنک لے کر پی بھی نہیں رہا ہے روزے کی حالت میں، یوں تو کبھی بھی پی لیتا تھا۔ یہ نفس سے بہت بڑا مقابلہ ہے روزے کے ذریعے۔ اس کے حوالے سے یعنی بندہ بھوکا پیاسا رہ کر نفس سے جو مقابلہ کرتا ہے، اس کے حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم فرمان ہمیں ملتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ممکن ہوا تو آپ کے سامنے اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر روزہ رکھے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 700 گنا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا مگر روزہ، کیونکہ روزے دار اپنی خواہشات اور کھانے کو صرف میرے لیے ترک کرتا ہے، اس کا حساب اللہ تبارک و تعالی اپنی طرف سے اپنے بندے کو عطا فرمائے گا۔ روزے دار کے لیے 2 خوشخبریاں ہیں۔ یوں تو اس کا ہر عمل اس کے لیے خوشخبری لیتا ہے، ہر نیک کام، ہر کلمہ طیبہ، ہر آیت کریمہ، ہر استغفار، ہر تسبیح، ہر تہلیل، ہر تقدیس، ہر تحمید، ہر قرآن کریم کی تلاوت کی جانے والی آیت، نماز کا ایک ایک رکن، تکبیر تحریمہ سے قیام سے لے کر سلام تک، اس کے درمیان ہونے والی تمام تر ذکر و اذکار، سب کچھ اللہ کے یہاں بہت بڑا مقام رکھتا ہے۔ ہر عمل پر بندے کے لیے خوشخبری ہے، مگر یہ خاص خوشخبریاں 2 طرح کی ہیں۔ ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے، اور دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ اور روزے دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، اور روزہ ڈھال ہے۔ جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ فحش بات کہے، نہ چیخے چلائے، اور اگر کوئی اسے گالی دے تو اسے چاہیے کہ گالی دینے والے سے کہہ دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں اس میں روزے دار کے لیے جن خوشخبریوں کا تذکرہ کیا گیا، ایک خوشخبری افطار کے وقت ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ یہ خوشخبری ہے کہ اس کے سامنے میوے وغیرہ ہے۔ یقیناً یہ تو رزق ہے اس کے لیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ جس کے سامنے جتنے میوے ہوتے ہیں بندہ اسے دیکھ کر اتنا ہی خوش ہوتا ہے۔ اور بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں کہ جن کے سامنے صرف کھجور اور پانی ہوتا ہے، بندہ اسے بھی دیکھ کے خوش ہوتا ہے۔ اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پاس میں یا تو نمک اور پانی ہوتا ہے، بندہ اسے بھی دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یعنی بندہ مایوس نہیں ہوتا افطار کے وقت۔ شاید کچھ بندے مایوس ہوتے ہوں کہ آج ہمارے پاس افطار کا انتظام نہ ہو سکا، مگر اس پر مایوس نہ ہو۔
اس سے بڑی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھی ہے، وہ یہ ہے کہ بندوں کا افطار کے وقت میں دعاؤں کا قبول ہونا۔ آپ توبہ کرو قبول، مغفرت مانگو قبول، نجات کی دعا مانگو قبول، اولاد کے لیے دعائیں مانگو قبول، آپ جس کے لیے دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا، مگر اس وقت کے جب روزہ ہو۔ یہ نہیں کہ سارا دن ٹائم پاس کیا، نہ تسبیح پڑھی، نہ نمازیں ادا کی، نہ فرض میں دل لگایا، نہ قرآن کی تلاوت کی، نہ ذکر و اذکار کیا، نہ تسبیح و تحمید کی، کچھ نہیں کیا۔ اب ایسا بندہ افطار سے تو خوش ہو جائے گا، مگر ایسے بندوں کی دعائیں ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہ فرمائے، جو دن بھر کے فرائض کو اور دن بھر کے نوافل کو اور عبادتوں سے اپنے آپ کو جنہوں نے محروم رکھا ہے۔ آج اکثر یہی تو ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ سونے میں اپنا وقت گزارتے ہیں، بہت سارے لوگ کھیل کود میں اپنا وقت گزارتے ہیں، بہت سارے لوگ تجارتوں میں گھومنے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نئے نئے آلات کے ساتھ اپنا وقت گزار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب پیدا کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ بات سمجھ لیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے افطار کے وقت کی دعا قبول ہو تو صبح سے لے کر شام تک کے اعمال بھی اچھے ہیں، اس کے معمولات بھی اچھے ہوں، وہ اپنا وقت خدا کی یاد میں اور خدا کے ذکر میں گزارتا رہے۔ اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم جو کہتے ہیں کہ بھائی ہم مانگتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، تو یہ بھی تو دیکھیں کہ مانگنے سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے، ہمارے اعمال کیسے تھے۔ ایک مزدور مزدوری کے لیے آئے اور مزدوری نہ کرے بیٹھا رہے، اور شام کے وقت مزدوری کا تقاضا کرے تو کیا مالک اسے دیکھنے کے بعد بھی دے گا؟ اس نے تو کام ہی نہیں کیا، اس کو کیوں دوں؟ یہ اور بات ہے کہ وہ رحم کر دے تو آدھی مزدوری دے دے، تو نے کام نہیں کیا پھر بھی میں دے رہا ہوں۔ تو اگر کام کرتا تو تجھے پورا ملتا اور ممکن ہے کہ انعام بھی مل جاتا، جیسے دوسرے مزدوروں کو ملا ہے، ان کے مانگنے سے پہلے ان کی مزدوری دے دی گئی۔ اور کسی نے بہت اچھا کام کیا تو مالک نے انعام بھی دے دیا۔ یہی حال ہم مزدوروں کا ہے، روزے کے ذریعے ہم مزدوری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت کے حوالے ہم نے کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزدوری کون اچھی کرتا ہے۔ جس نے جتنی اچھی مزدوری کی، جو جتنا اچھا اس میں وقت لگائے گا، اور جو مالک کا نور نظر بن جائے گا، مالک کو اپنے کام سے خوش کر دے گا، تو پھر مالک اسے مزدوری کے ساتھ ساتھ انعام بھی دے گا۔ اور انعام یہ رہے گا کہ بندہ اپنی پوری زندگی خوشی کے ساتھ میں گزار سکتا ہے اور اپنی آخرت کو پوری زندگی میں سنوار سکتا ہے، یہ اس کے لیے انعام ہوگا۔ کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے تو اس بندے کی زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق کر دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ اب میری مرضی کے مطابق چلتا رہے۔ آج کے دور میں دعاؤں کے قبول نہ ہونے کے بے شمار اسباب ہیں، ان اسباب کی تفصیل بیان کرنا مقصد نہیں، بس یہ کہنا مقصد ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں صرف کرنے کی کوشش کرو۔ نعمتیں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں، آپ عبادتیں اچھی کرو، پھر دیکھو ثواب ملتا کیسے، نعمتیں ملتی کیسے۔
آپ کثرت سے ریاضتیں کرو، کثرت سے خدا کا ذکر کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کے انعامات کیسے آپ کو نصیب ہوتے ہیں۔ مزدوری کرنے والے کو اس کا مالک محروم نہیں کرتا، اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے فضل سے محروم نہیں فرماتا۔ تو افطار کرنے والے کے لیے ایک خوشخبری یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے اور اسے بے شمار خوشیاں عطا کی جاتی ہیں، اور دوسری خوشخبری افطار کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے ملاقات کا وعدہ فرماتا ہے جو اپنے روزے کو صحیح طور پر انجام دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور خوشخبری ہے، روزے کی وجہ سے اکثر انسانوں کے منہ سے بو آتی ہے، معدہ خالی ہوتا ہے، انسان کھاتا پیتا رہے تو اس کے منہ سے بدبو وغیرہ نہیں آتی، مگر روزے کی حالت میں جو حقیقت میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، منہ سے ایک قسم کی بدبو آتی ہے اور وہ بو لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے، اور یہی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ مشک یہ سب سے مہنگے قسم کی خوشبو ہے، اگر اس سے مہنگی کوئی خوشبو ہوتی تو اس کا بھی تذکرہ کر دیا جاتا۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کو مشک پسند ہے، حضور نے مشک کو پسند فرمایا ہے۔ تو مشک کے اندر جو خوشبو ہوتی ہے اس خوشبو سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی اس بو کو پسند فرماتا ہے جو روزے کی حالت میں روزے داروں کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور پھر فرمایا روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال کا مطلب یہ ایک ڈیفنس کا سامان ہے۔ آپ دیکھے ہوں گے پہلے جو جنگیں لڑی جاتی تھی تلوار کے ساتھ میں ڈھال ہوتی تھی جس سے بندہ اپنا ڈیفنس کرتا تھا اور تلوار کے ذریعے سامنے والے پر اٹیک کرتا تھا۔ تو یہ روزہ ڈھال ہے، یہ ڈیفنس کا سامان ہے۔ کس سے؟ جہنم سے۔ یہ روزہ ڈھال ہے کس سے؟ برائی سے۔ یہ برائی سے روکتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے کس سے؟ فواحشات سے۔ یہ صرف جہنم سے نہیں بچاتا بلکہ ہر قسم کے برے عمل سے بچاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ روزے کی حالت میں اکثر گالی دینے والے گالی سے بچتے ہیں۔ ڈھال بنانا روزہ، ظلم کرنے والے ظلم سے بچتے ہیں، یہ روزہ ڈھال بن گیا۔ شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، تماشے کرنے والے، لوگوں کو ستانے والے روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ یہ روزہ ڈھال ہے، یہ ڈیفنس کا سامان ہے۔ یہاں تک کہ اس روزے کی حقیقت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے جوانوں، تمہاری شادی کی عمر ہو جائے، جو تم سے شادی کر سکتا ہو کر لے، اور اگر نہیں کر سکتا تو روزہ رکھے، روزے کے ذریعے تمہاری خواہشات کمزور پڑ جائیں گی۔ یہ روزہ ڈھال ہے۔ تو بہت سارے بدعمالیوں سے بچنے کے کام آتا ہے یہ روزہ۔ کوئی گالی دے، اور آپ کو بھی گالی دینا آتا ہے مگر آپ نہیں دیتے اس لیے کہ آپ روزے سے ہیں۔ ہاں بعض لوگ کر لیتے ہیں، شیطان کے چکر میں آ کر، نفس کے بہکاوے میں آ کر بعض لڑ بھی لیتے ہیں، مار بھی لیتے ہیں، ایک دوسرے کو ختم بھی کر لیتے ہیں، یہ بعضوں کی بات کر رہا ہوں۔ مگر اکثر ایسے افراد کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کی زندگی رمضان کے علاوہ 11 مہینے بغیر گالی بغیر ظلم کے نہیں گزرتی، وہ انسان شریف بن جاتا ہے۔ شرابی شراب چھوڑ دیتا ہے، ہر طرح کا گناہ کرنے والے اپنے گناہوں سے باز آ کر اپنی زندگی کو اس سے روک لیتے اور محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا نا، یہ روزہ ڈھال ہے، یہ ڈیفنس کا سامان ہے۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے تو نہ فحش بات کہے، یعنی بیہودہ گفتگو نہ کرے، ٹائم پاس کا سامان نہیں روزہ، اور نہ شور کرے، چیخنا چلانا پکارنا، اپنے آوازوں سے لوگوں کو تکلیف دینا، یہ بھی نہ کرے۔
یہاں تک کہ اگر کوئی اسے گالی دے تو جس نے گالی سنی ہے وہ روزے سے ہے تو وہ کہہ دے بھائی میں روزے سے ہوں، میں تمہاری گالی کا جواب نہیں دوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حقیقت ہے روزے کی۔ ابھی تو میں نے 2-3 فضیلتیں آپ کے سامنے اس حوالے سے کچھ مختصر سے خلاصے کے ساتھ میں رکھی ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں اس حوالے سے ہیں۔ اگلی جو نشست ہوگی اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی بتایا جائے گا کہ بھوکا پیاسا رہنے سے بندہ کس قدر اپنے نفس سے مجاہدہ کر سکتا ہے، اپنے نفس سے مقابلہ کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر روزے کی جو فضیلتیں ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے۔ مولا جیسے تو روزے رکھوانا چاہتا ہے ویسے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہمارے متعلقین کی پریشانیوں کو دور فرما دے، تمام امت محمدیہ کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا جتنے حضرات مصیبت میں ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ مولا رمضان کے ان دنوں میں کہ جو بڑے سخت دن ہیں ہمارے لیے، ان دنوں میں جن گھروں میں کھانا وغیرہ نہیں ہے سحر اور افطار کے لیے، مولا ان بندوں کے لیے اپنی طرف سے سحر و افطار کا انتظام فرما دے۔ مولا ہر بندے کو روزوں کے ذریعے خوشیاں نصیب فرما دے، تمام بیماروں کو صحت عطا فرما۔ مولا اس کرونا وائرس کی وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے آل اولاد، ہمارے متعلقین، ہمارے رشتہ داروں کی حفاظت فرما، ہمارے تمام ملک والوں کی، تمام دنیا والوں کی حفاظت فرما۔ مولا اس بیماری سے جتنے بیمار ہیں سب کو صحت کی خوشیاں عطا فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، جن کے جو بھی جائز مقاصد ہے اس کو پورا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔